جب وہاں پہنچتے تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا، حسین آج بھی سینے پر علی اصغر کو اور پائتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں اللہ وہ دین آپ سب کو ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روضہ، جس نے دین کے لیے سب لٹایا، دیکھیں پتہ چلے گا۔ لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی، اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے۔ یہ میری عقیدتیں بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر جب چونکہ 10 کوئی روانہ ہو گئے تھے تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا، تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے، جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا، تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا استغفر اللہ، لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسے رسول کا سر لایا ہے؟ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسے رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو۔ دیکھو 1400 سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے؟ یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، بیویاں گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی، مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں۔ اور اس کے بعد اس بی بی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی۔ وہ بی بی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی، تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی، امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان سروں کی اس سر کی پیشانی کو بوسہ دینے لگی۔ میں نے پوچھا، اور رو رہی تھی، میں نے پوچھا بیویوں تم کون ہو؟ تو انہوں نے ایک بیوی نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور وہ سب رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر صبح ہوئی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ، سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ، پھر انہوں نے کوفہ میں گھمانے کے پلاننگ سے جو ہے وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا۔ اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے، ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا، اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے۔ تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، لوگ انتظار کرنے لگے اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں۔ اب گویا کہ تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں، کن باغیوں کا سر آ رہا ہے، کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر، جب یہ قافلہ چلا تو لوگ
دیکھ رہے تھے. کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا, کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا. جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے, ماتم کرنے لگے. سیدہ زینب نے کہا, کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا, کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا, کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا, تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی. آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا. جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے. تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو, اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا, پورا گھرانہ لٹ گیا. بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی, وہ روتے تھے. ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے, ایک گھر کے قریب سے گزرے تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹھ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے. تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں, تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا. بچے بھوکے تھے, شہزادگان بھوکے تھے. میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا. شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے. جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا, پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے, کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا, آل محمد پہ صدقہ حرام ہے, ہم صدقہ نہیں کھاتے. ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا, کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے, اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو, اور میری تمنا ہے, بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا, نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا. کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی. اے ننھی سی بچی دعا کر, یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بیوی سیدہ زینب کی زیارت ہو. یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے, اور جس کو تو دیکھ رہی حالت اسیری میں یہ زینب ہے. اس کی چیخ نکل گئی, وہ بے ہوش ہو گئی. بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا, اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے, سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے. سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے, بالکل میلے کپڑے پہن لیے. سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو, نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا. جن کی امی کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے, آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالامارت کے اندر کھڑی ہوئی ہے. نہ سر پر چادریں ہیں. جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا, بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. جس نے بے چادروں کو چادر دی, جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی, جس نے ذلیلوں کو عزت دی, جس نے گمراہوں کو ہدایت دی, جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا, آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتکڑیاں پہن کر پیروں میں بیڑیاں پہن کے بغیر چادر کے کھڑی ہے. کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا. ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے. ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد وہ ملعون
ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا، میں نے بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے، تو چھڑی لگا کے بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بڈھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگوں تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا، سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بات تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے، تمہارے بروں کو یہ بڑھاوا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑی ہے کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون ہے یہ؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا کون ہے یہ؟ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی۔ ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے، حسین کی بہن۔ اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا؟ سیدہ نے فرمایا سیدہ زینب نے اللہ نے اس کی شہادت لکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی، اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو فاسق، تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق، میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا۔ پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی، اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مرا؟ اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کسی نے کہا بچہ ہے، کہا اس کو چیک کرو بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا، میری زبان میں طاقت نہیں۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، اگر پڑھنا ہے تو آئینے قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت ڈھائی ان ظالموں نے۔ امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی، اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے، اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی، کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے بیمار تھے، ہتکڑیاں تھی، تھکن تھی، سب تھا، فرمایا شہید کر دو مجھے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں اس قافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کے قید خانے میں ان کو رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے با اختلاف روایت کم و بیش 35 دن تک کوفہ کے قید خانے میں یہ رہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالعمارت میں قید رہے۔ پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق، جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا، اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے۔
میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا. وہ گرجا ملا، پتھر کا بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے گرجا ان کو ملا. وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا. گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے. اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ شیطانیاں ہیں. تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا. کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے. پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو. انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا. وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کیا. امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا. اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے. اب وہ گرجا نہیں، اب وہ مسجد ہے. تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا. آج بھی خون کا وہ اثر ہے. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا. جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا. لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے. وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت. یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا. اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہا ہر بات کی جائے. بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا. اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے. یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا. جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دمشق سجایا گیا. اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا. ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے. جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی. اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے. اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو. سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے؟
کون ہے تو اور یہ کیوں لے کر کے آئی؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا۔ اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا۔ جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کی وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہم شبی اور ہم شکل تھی۔ چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی ہوں، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں۔ آج تم ملے مراد پوری ہوئی، اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہتا، دعا کر دو بی بی، بس اتنا سننا تھا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضہ نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں؟ کیا نسبت ہے تجھے زینب سے، کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضہ ساتھ ہو گئی، فضہ سیدہ فضہ ساتھ ہو گئی۔ پھر یہ قافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بجنے، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ باب الساعہ سے وہ داخل ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی، اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا
اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے۔ سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی۔ سکینہ کے پاس جا کے بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یا تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا مہم ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر کچھ کرنا چاہتے تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں، سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے۔ پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔